نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے عقل پرستی، ریشنلزم اور آزادی فکر کے حامل لوگوں کے حدود، ان کی لیاقت، قابلیت اور ان کے بنائے گئے اصول کی حقیقت اور حیثیت کو جانا کہ اس کی اڑان کتنی ہے، کہاں تک ہے۔ اب اس کی حیثیت، حقیقت جاننے کے بعد اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس دین کی ہم پیروی کر رہے ہیں تو انسان کے لیے اس دین کی پیروی کیوں ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے عقل اور وحی الہی کا ایک موازنہ کریں گے۔ اسی طریقے سے وحی الہی کو عقل سے تولنا کیسا ہے، عقل مندی ہے یا بیوقوفی ہے، اسے جانیں گے۔ اچھائی اور برائی کا فیصلہ کون کرے گا، اسے جانیں گے۔ اسی طریقے سے انسانی عقل جو غلط رہنمائی بعض اوقات کرتی ہے، اس کا بھی مشاہدہ کریں گے، جانیں گے۔ اسی طریقے سے اشتراکیت، جس کا ایک زمانے میں بڑا ڈنکا تھا اور اس کی بنیاد بھی عقل پر ہے، اور اس کا کیا ہوا اس کو بھی سنیں گے۔ پھر جا کر آخر میں اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وحی الہی کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا اور تسلیم کر لینا اس کے احکامات کو، یہی کامیابی ہے، اور باقی ساری چیزیں سراب اور دھوکہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے عقل اور وحی الہی کا ہم موازنہ کرتے چلتے ہیں۔ مثلاً یہ بات کہ اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد اور انسان کے مرنے کے بعد ایک زندگی اور آنے والی ہے، جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کو وہاں پر اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، اور وہاں پر ایک عالم جنت ہے اور ایک عالم جہنم ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے بارے میں وحی نازل نہ ہوتی اور وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو نہ بتایا جاتا تو محض عقل کی بنیاد پر ہم اور آپ یہ پتہ نہیں لگا سکتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسی زندگی آنے والی ہے اور اس میں کیسے حالات پیش آنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح جواب دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا ذریعہ علم ہمیں عطا فرمایا، جس کا نام وحی الہی ہے۔ اب وحی الہی کو عقل سے تولنا یہ کیا ہے؟ بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وحی الہی آتی ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کام نہیں دے سکتی تھی اور انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے اس جگہ پر وحی الہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں وحی الہی کی بات اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک وہ بات میری عقل میں نہ جائے، وہ شخص ایسا ہی بیوقوف ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ بات اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک مجھے اپنے کان سے یہ چیز نظر نہ آنے لگے۔ ایسا شخص بیوقوف ہے، اس لیے کہ کان دیکھنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ اسی طرح وہ شخص بھی بیوقوف ہے جو یہ کہے کہ میں وحی الہی کی بات اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک میری عقل نہ مان لے، اس لیے کہ وحی الہی تو آتی ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو جنت اور جہنم کی مثال دی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی بات ہماری عقل میں نہیں آتی، حالانکہ یہ چیزیں عقل کے اندر کیسے آ سکتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں عقل کی محدود، اس کی لمیٹیشن سے باہر کی چیز ہے، اس کے پرواز اور محدود دائرے سے باہر ہے۔ اسی وجہ سے ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ وہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ وحی کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بات کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، کیا کام اچھا ہے اور کیا کام برا ہے، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، کون سا کام جائز ہے اور کون سا کام ناجائز ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند اور یہ کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ فیصلہ وحی پر چھوڑا گیا ہے، محض انسان کی عقل پر نہیں چھوڑا گیا، اس لیے کہ تنہا انسان کی عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے، کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ جیسا کہ عقل پرستوں کے یہاں اچھائی اور برائی کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ تصور ہی غلط ہے، یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ کوئی چیز اچھی ہے اور برائی۔
وحی اور دین کو چھوڑنے کی وجہ کر دنیا میں آج بڑی سے بڑی برائی جنم لے رہی ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی بڑی سے بڑی برائیاں پھیلی ہیں اور غلط سے غلط نظریات اس دنیا کے اندر آئے، وہ سب عقل کی بنیاد پر آئے۔ مثلا ہم اور آپ بحیثیت مسلمان کے عقیدہ رکھتے ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ اگر اس کے بارے میں وحی کی رہنمائی سے ہٹ کر صرف عقل کی بنیاد پر سوچیں گے تو عقل غلط رہنمائی کرے گی، جیسا کہ غیر مسلموں نے صرف عقل کی بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو سور کا گوشت کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے، اس میں کیا عقلی خرابی ہے۔ اس طرح ہم اور آپ کہتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، شراب بری چیز ہے، لیکن جو شخص وحی الہی پر ایمان نہیں رکھتا وہ یہ کہے گا کہ شراب پینے میں کیا قباحت ہے، کیا برائی ہے، ہمیں تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ لاکھوں افراد شراب پی رہے ہیں، ان کو اس کے پینے سے کوئی خاص نقصان نہیں ہو رہا ہے، اور ہماری عقل میں تو اس کے بارے میں کوئی خرابی سمجھ میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مرد و عورت کے درمیان بدکاری میں کیا حرج ہے۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت اس کام پر رضامند ہے تو اس کام میں عقلی خرابی کیا ہے، اور عقلی اعتبار سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ برا کام ہے؟ اور اگر رضامندی کے ساتھ مرد و عورت نے یہ کام کر لیا تو تیسرے آدمی کو کیا اختیار ہے کہ اس کے اندر رکاوٹ ڈالے؟ دیکھیے یہ چیز، یہ سوچ، یہ فکر کہاں سے پیدا ہوئی؟ اسی عقل کے بلبوتے پر بد سے بدتر برائی کو جائز اور صحیح قرار دیا گیا۔ اس لیے کہ جب عقل کو اس کے دائرۂ کار سے آگے بڑھایا تو یہ عقل اپنا جواب غلط دینے لگی، لہذا جب انسان عقل کو اس جگہ پر استعمال کرے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی آ چکی ہے تو وہاں پر عقل غلط جواب دینے لگے گی اور غلط راستے پر لے جائے گی۔ دیکھیے روس کے اندر 74 سال پہلے تک، آج سے 88 سال پہلے، اور روس کے اندر 74 سال تک اس عقل کی بنیاد پر اشتراکیت، سوشلزم اور کمیونزم کا بازار گرم رہا، اور پوری دنیا میں مساوات اور غریبوں کی ہمدردی کے نام پر شور مچایا گیا کہ سب کو برابری کا حق حاصل ہے۔ کمیونزم اور اشتراکیت کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا رہا، اور یہ کہہ دیا کہ عنقریب ساری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ عقل کی بنیاد پر تھا۔ اگر اس وقت کوئی اٹھ کر اس کے خلاف کوئی آواز نکالتا کہ یہ نظریہ غلط ہے تو اس کو سرمایہ داروں کا ایجنٹ کہا جاتا، جاگیرداروں کا ایجنٹ کہا جاتا، اس کو رجعت پسند کہا جاتا تھا۔ لیکن آج 88 سال کے بعد ساری دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے، لیکن جس کی پوجا کی جا رہی تھی اس کے بت خود اس کے ماننے والے گرا کر توڑ رہے ہیں۔ جو نظریہ وحی الہی سے آزاد ہو کر صرف عقل کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس کامیابی اسی میں ہے کہ وحی الہی کے آگے ہم سرخم تسلیم کر دیں، اس کو کلی طور پر ایکسیپٹ کریں، اور بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی تردد اور ڈاؤٹ کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر زندگی ٹھیک ٹھیک گزارنی ہے تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ جہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور وحی الہی کا پیغام آ جائے، وہاں انسان اپنے آپ کو اس کے تابع بنا لے، اس کے آگے جھک جائے اور اس کے خلاف عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، چاہے بظاہر وہ عقل کے خلاف اور اپنی خواہشات کے خلاف اور مصلحت کے خلاف نظر آتا ہو۔ یعنی وہ جو حکم ہے وہ عقل کے خلاف بھی لگ رہا ہو، خواہشات کے خلاف بھی لگ رہا ہو، مصلحت کے خلاف بھی لگ رہا ہو، لیکن وحی میں وہ چیز آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، تو پھر اس کے آگے ہم اپنے عقل کو سلنڈر کر دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد اپنا سر اس کے آگے جھکا دیں۔ بس اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ یہ یہودی اچھے طریقے سے اسلام کو برحق جانتے تھے لیکن آپ سے ضد کی وجہ سے، اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بس اتنی بات کے بعد جس کے پاس بھی عقل صحیح ہوگی اور وہ منصف مزاج عادل شخص ہوگا اور حق کا متلاشی ہوگا، حق کو چاہنے والا ہوگا، حق کے تلاش میں ہوگا، وہ خود کہے گا کہ دین کی پیروی کے بغیر دین و دنیا دونوں برباد ہے، دین ہی سے سب آباد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور یہاں اور وہاں دونوں کی کامیابی عطا فرمائے۔
اپنے احکام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والا بنائے، شریعت کا 100% پابند بنائے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب